اچھا جی، پھر سر سید کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں تھے، یہ ہم پہلے جو ہے وہ اس میں ہم بحث کر چکے ہیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مدح و جزر اسلام شامل ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو تعارف میں جو میں نے آپ کو خاکہ بنا کر دیا تھا اس میں آپ کو ان کا تعارف دے چکی ہوں۔ آخر الذکر کتاب مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی ہے۔ مسدس حالی جو ہے وہ جو کہ مدح و جزر اسلام ہی ہے، جس کا انہوں نے آخر میں ذکر کیا ہے کہ جس کتاب کا آخر میں ذکر کیا گیا ہے مدح و جزر اسلام کا، وہ مسدس حالی کے نام سے بھی، کیونکہ وہ مسدس کی طرز پہ تھی، اس کی جو ہیئت تھی، بناوٹ تھی، وہ مسدس تھی، ٹھیک ہے، تو جو ہے وہ اس کے نام سے بے حد مقبول ہوئی۔ مقدمہ شعر و شاعری جو دراصل ان کے دیوان کا طویل دیباچہ ہے، جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری جو ہے وہ ان کے جو دیوان حالی ہے اس کا دیباچہ وہ تحریر ہوتی ہے جو کہ کسی بھی کتاب کے تعارف کے لیے کوئی بھی مصنف جو ہے وہ اس کے پہلے جو ہے وہ تحریر کرتا ہے کہ کس مقصد سے کتاب لکھی گئی اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پیش نظر تھیں، اور ہر چیز جو ہے وہ اس میں اپنے خیالات جو ہیں جو اس کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جب مصنف یا کوئی شاعر تحریر کرتا ہے اس کو دیباچہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جو ہے ان کے دیوان کا یہ اصل میں دیباچہ تھا جس میں انہوں نے شعر و شاعری پر اس طرح کی تحریر لکھی، اس کی ہیئت پر تنقید کی، اس کی بناوٹ پر لکھا، اور جو ہے وہ جو کہ اردو کی جدید تنقید نگاری کی بنیاد بنی، ٹھیک ہے جی۔ پھر اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف، مرزا غالب کے عادات و خصائل، ٹھیک ہے۔ اب ہم تدریسی مقاصد پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ طلباء کو غالب کی شخصیت اور ان کے عادات و خصائل سے آگاہ کرنا، ٹھیک ہے۔ غالب کے بارے میں آپ جو ہے وہ فی الحال اتنا ہی جانتے ہوں گے کہ غالب جو ہیں وہ اردو کے بڑے شاعر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی بڑائی، ان کی عظمت اصل میں کیا ہے، کس لحاظ سے ہے، وہ آپ ابھی نہیں جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم ان کی شاعری کے بارے میں تو نہیں پڑھیں گے، لیکن ان کی عام جو عادات ہیں، ان کی جو طبیعت تھی، ان کے مشاغل کیا کیا تھے، ان کے لوگوں کے ساتھ رویے کیسے تھے، ان کا سلوک کیسا ہوتا تھا، اس میں ہم یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ طلباء کو بتانا کہ خوش اخلاقی اور کشادہ پیشانی بڑے لوگوں کا شیوا ہے، یعنی کہ اصل میں جو انسان کی بڑائی ہے، جو اس کی عظمت ہے، وہ جو ہے وہ کشادہ پیشانی یعنی کہ خوش اخلاق ہونے میں ہے، ٹھیک ہے، اور اچھی اخلاقیات ہونے میں، ٹھیک ہے۔ خط کا جواب لکھنے کی اہمیت واضح کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر طلباء کو بتانا کہ ہمارے بزرگ کتنے وزادار اور بامروت تھے، طلباء کو ادبی قسم کے الفاظ و تراکیب سے روشناس کرانا، یعنی کہ آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ ادبی جو ہیں، کیونکہ ایک ماحول ایسا بیان کیا جائے گا جو ایک شاعر کا ماحول ہے، جو ایک ادبی شخصیت کا ماحول ہے، اس کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ ادبی ہیں، تو اس میں وہ جو گفتگو ہے، جو چیزیں ہیں، وہ تراکیب جو استعمال کی جائیں گی، جو الفاظ استعمال کیے جائیں گے، وہ بھی ادبی قسم کے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔